علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس نور شیخ کا، جو کہ لاہور پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں، اور مسٹر حیدر ڈوگر کا، جو کہ فیصل آباد پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں آفس سے تھکا ہارا گھر پہنچا ہی تھا کہ امی تیار ہو کر سامنے کھڑی ہوئی ملی۔ ان کے تیور خطرناک تھے۔ میں جو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج ٹائم سے کھانا کھا کر لمبی تان کر سوؤں گا، جھنجھلا کر رہ گیا۔ اماں مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کیا بات ہے اماں، اتنی تیار ہوئی ہیں؟ کسی شادی میں جا رہی ہیں کیا؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اماں سے سوال کر لیا، حالانکہ مجھے ان کا جواب پتا تھا۔ ارے تم بھول گئے، آج تمہارے ماموں کی بیٹی کی شادی ہے نا، وہیں تو جا رہی ہوں۔ پر مجھے چھوڑنے کے لیے تمہارے ابو جانے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ وہی برسوں پرانی لڑائی، اب صرف تم ہی بچے ہو۔ اس عمر میں اب میں رکشہ ٹیکسیوں پر تو خوار ہو نہیں سکتی۔ چلو مجھے جلدی سے شادی میں لے جاؤ، سب لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ امی جلدی جلدی اپنی بات مکمل کر کے اپنا پرس لینے اندر بڑھ گئی۔ میں دل ہی دل میں کھول کر رہ گیا۔ ماموں کی بیٹی کی شادی، جیسے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ماموں سے۔ مجھے یاد تھا کہ میرے بچپن میں ہی ابو کی ماموں سے لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ابو نے کئی دفعہ صلح کی کوشش کی، مگر ماموں نے کبھی انہیں منہ نہ لگایا۔ پھر آخر کار ابو بھی پیچھے ہٹ گئے، مگر امی میکے کی یاد میں تڑپتی رہتی تھیں۔ پھر نہ جانے کیسے ماموں کو امی پر رحم آ گیا اور انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میں امی کو دعوت دے ڈالی۔ امی کو تو جیسے انتظار ہی اسی دن کا تھا۔ فوراً سے اپنا سب سے قیمتی جوڑا نکالا اور کہنے لگیں، یہی اسمارہ کی شادی میں پہن کر جاؤں گی۔ ہم سبھی خاموش تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ماموں شادی والے دن بھی امی کو کوئی لفٹ نہیں کروائیں گے، مگر چونکہ امی کے بھائی تھے اسی لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر لباس تبدیل کیا۔ جب میں باہر آیا تو امی پرس ہاتھ میں لیے کھڑی تھیں۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ میں خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ امی میری برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ مجھے میرے ماموں کی عظمت کے قصے گنواتی رہیں، جنہیں میں سن سن کر سر ہلاتا رہا۔ جب ہم شادی ہال میں پہنچے تو بارات پہنچ چکی تھی۔ مکس گیدرنگ تھی، لڑکے اور لڑکیوں کا انتظام ایک ہی جگہ تھا۔ مجھے کوفت سی ہونے لگی۔ ایک کرسی گھسیٹ کر میں سب سے کونے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ امی جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے لگی۔ میں بیزار نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا اور منتظر تھا کہ امی کب واپس آئیں کہ اچانک حال میں کھلبلی سی مچ گئی۔ سب لوگ دوڑ دوڑ کر سٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ تبھی میرے کان میں ایک سرگوشی پڑی۔ دلہا والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ انہیں جہیز میں دی جانے والی گاڑی پسند نہیں آئی۔ یہ کوئی 2 افراد تھے جو میرے پیچھے کھڑے ہو کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے حال میں یہی باتیں ہونے لگیں۔ لوگ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے جانے لگے۔ میں خاموشی سے اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ تبھی امی لپکتی ہوئی آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلدی سے سٹیج پر چلو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ مولوی صاحب میرا انتظار کیوں کر رہے ہیں، لیکن امی مجھے سوال کرنے کا موقع دیتی تب نہ، وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی سٹیج کی جانب لے گئیں۔ تب میں نے پہلی بار اسمارہ کو دیکھا۔ دلہن بنی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے وہاں پہنچتے ہی ماموں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ خوش رہو بیٹا، تم نے رشتہ دار ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج اگر میری بیٹی حال سے رخصت نہ ہوتی تو لوگ نہ جانے کتنے سوال اٹھاتے۔ میں ہکا بکا ان سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ اماں نے دولہا بھاگ جانے کی وجہ سے ماموں کے سامنے میرا نام رکھ دیا تھا۔
کہ میں ان کی اسمارہ سے شادی کر لوں گا۔ میں نے پلٹ کر امی کی جانب دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ کسی نے مجھے دبوچ کر صوفے پر اسمارہ کے برابر میں بٹھا دیا۔ سب کچھ اتنا جلدی جلدی ہو رہا تھا کہ میں انکار بھی نہ کر سکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مولوی صاحب نے میرا نکاح اسمارہ سے پڑھا دیا۔ مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا، مگر میرے کان تو سائیں سائیں کر رہے تھے۔ میں تو صرف امی کو شادی میں چھوڑنے آیا تھا، یہاں اپنی ہی شادی کروا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس بار میرے برابر والی سیٹ پر امی نہیں بلکہ دلہن بنی اسمارہ تھی۔ میں قسمت کے اس کھیل پر حیران ہو رہا تھا اور سخت غصے میں بھی تھا۔ مجھے ماموں کی فیملی اور اسمارہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے نزدیک وہ لوگ مغرور اور گھمنڈی تھے، مگر امی بہت خوش تھیں۔ جب ہم لوگ گھر کے گیٹ کے باہر اترے اور ڈور بیل بجائی تو ابو نے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ بھی اسمارہ کو دلہن بنا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی نے اندر آ کر مختصر لفظوں میں ابو اور چھوٹے بہن بھائیوں کو حال میں ہونے والی داستان سنائی۔ ابو تو امی کے فیصلے کے سامنے پر مارنے کی بھی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تبھی میں نے اسمارہ کی جانب دیکھا۔ وہ صوفے کے کونے پر ٹکی ہوئی تھی۔ مجھے ایک منٹ کے لیے افسوس ہوا۔ یہ بیچاری نہ جانے کس امیر زادے سے شادی کے خواب سے جا کر بیٹھی تھی، اور شادی ہو گئی ایک مڈل کلاس لڑکے سے، وہ بھی اس رشتہ دار سے جس کے ساتھ ملنا جلنا بھی یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اسد بیٹا، اسمارہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، وہ تھک گئی ہوگی۔ امی نے مجھے آواز دی تو میں چونک اٹھا۔ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ اب سے وہ میرے کمرے میں میرے ساتھ رہے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے اسمارہ کی طرف دیکھا اور بولا، چلو اب آ جاؤ، میرا کمرہ وہ سامنے ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ واش روم سے میں لباس تبدیل کر کے نکلا تو سامنے کرسی پر وہ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنی ساری جیولری اتار دی تھی۔ بغیر زیورات کے بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں نے اپنی نظریں چرا لی، مگر میرا دل نہ جانے کس لیے دھڑکنے لگ گیا تھا، اور بار بار مجھے بتا رہا تھا کہ اسمارہ اب میری بیوی ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے بیڈ کی جانب دیکھا۔ یقیناً اب اس نے بیڈ پر میرے ساتھ ہی سونا ہوگا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور غصے سے بولا، پلیز سونے سے پہلے اپنا لباس تبدیل کر لینا۔ اتنے چبھتے ہوئے لباس کے ساتھ تم میرا بیڈ تو شیئر نہیں کر سکتی۔ مجھے لگا وہ جی جی کرے گی، مگر وہ یکدم پلٹی اور تڑک کر بولے، میرے سارے کپڑے میرے اس سسرال میں چلے گئے تھے جہاں پہلے میری شادی ہو رہی تھی، اور میرے پاس تبدیل کرنے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے۔ آپ اپنے کپڑے دے دیں، وہ میں پہن لیتی ہوں، اور اگر آپ کو میرے ساتھ بیڈ شیئر کرنے میں اتنا ہی پرابلم ہے تو آپ نیچے سو جائیں۔ مزے سے کہتی وہ واش روم میں جا گھسے۔ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ سوری، زبردستی میری زندگی میں آ گھسی تھی اور اب مجھے ہی اکڑ دکھا رہی تھی۔ میں ان کے بارے میں صحیح سوچتا تھا، یہ لوگ ہیں ہی مغرور۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے خیال کو پختہ کیا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لائٹ پھر سے آن ہو گئی۔ میں نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ میری ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شاید اپنی کلینزنگ کر رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بغیر میک اپ کے بھی حسین تھی۔ یکدم اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اچانک سے میں ہڑبڑا گیا اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ اس کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پر کچھ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، صحیح پھنسے ہو اسد، کس نے کہا تھا شادی میں آؤ؟ ویسے تم تو پتہ نہیں اس شادی سے خوش ہو یا نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے کبھی ہم سے رشتہ داری رکھنے میں انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا۔
مگر میں تو اس ڈاکٹر فرحات سے شادی نہ ہونے پر بے حد خوش ہوں۔ ہر بات میں پیسے ہی گنواتا رہتا تھا، ہر وقت ہر چیز کی قیمت بتاتا رہتا تھا۔ سچ میں پتہ نہیں ابو نے کیا دیکھ کر میرا اس کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا۔ اس کی باتیں مجھے حیرانی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ کیا وہ ایک مڈل کلاس کزن کے ساتھ شادی ہو جانے پر خوش تھی؟ میں خود کو سوال کرنے سے روک نہ سکا۔ کیا تم اس اچانک ہونے والے رشتے سے خوش ہو؟ میں مڈل کلاس ہوں اور میرا اور تمہارا سٹیٹس برابر نہیں تھا۔ اس کے باوجود تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا کہ تمہیں اس اچانک ہونے والے نکاح پر کوئی اعتراض ہے۔ میرے سوال پر وہ چونک کر یکدم پلٹی۔ اعتراض کیوں ہوگا؟ پہلے بھی میں ارینج میرج کر رہی تھی، اور تمہارے ساتھ بھی میری شادی ابو اور تمہاری امی نے مل کر طے کر دی۔ اب یہ فیصلہ تو تم کرو گے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا یا نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میرے ساتھ ایک برا واقعہ ہوا۔ میری بارات عین نکاح سے چند لمحے پہلے لوٹ گئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی گئی گزری لڑکی ہوں۔ ہاں، مگر دولت میرا معیار کبھی نہیں تھی۔ مجھے پیسہ نہیں، اچھا شوہر چاہیے۔ کیا تم اچھے شوہر بنو گے؟ میرے سوال کے جواب میں تو اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا، اور آخر میں جو سوال اس نے مجھ سے کیا تھا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر میں عملی مظاہرہ کر کے اسے بتا سکتا تھا کہ میں کتنا اچھا شوہر بنوں گا۔ میں بستر سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میرا رخ باہر لان کی جانب تھا۔ جب میں واپس کمرے میں داخل ہوا تو وہ مایوس سی بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں کمرے سے ناراض ہو کر چلا گیا ہوں۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا؟ میں نے لان میں سے توڑ کر لایا ہوا گلاب کا ایک پھول اس کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے یکدم چونک کر گلاب کے پھول کو دیکھا اور پھر میری جانب۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب کا پھول لے لیا۔ اس پل مجھے لگا کہ اگر میں شادی میں نہ جاتا تو میں کتنے بڑے خسارے میں رہ جاتا۔ اب تم بھی بتا دو کہ کیا تم میرے لیے اچھی بیوی بنو گی یا نہیں؟ میں شرارت سے مسکراتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ شاید وہ مجھ سے اتنی بے باکی کا تصور نہیں کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر امی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دودھ کا گلاس پکڑے ہوئے کھڑی تھیں۔ اسمارا کو یہ دودھ پلا دو، نہ جانے اس نے حال میں کچھ کھایا بھی یا نہیں۔ اس وقت تو گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ امی کی بات پر میں نے پلٹ کر اسمارا کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ایک دم سے زندگی میں اتنے رنگ بھر گئے تھے کہ میں خود اپنے رب کی مہربانی پر حیران رہ گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی اسمارا اور اسد کی سرپرائزنگ سی محبت اور نکاح ہو جانے کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کہانی کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ ہماری لائف میں ایسے بہت سے معجزات ہوتے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹاگرام پر ضرور شیئر کریں۔ انسٹاگرام لنک یوٹیوب بایو میں موجود ہے، اور ایسے بہت سارے لسنرز ہیں جنہوں نے ابھی تک علیزہ ٹاک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ کہانیاں سن کر آپ کے پیاروں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ آپ یہ کہانیاں کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتایا کریں تاکہ کہانی کے شروع میں آپ کا نام لے سکوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔